دنیا بھر میں آن لائن ٹیکسی سروس فراہم کرنے والی اوبر کمپنی نے ایک بار پھر اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے صارفین کے لیے ہیلی کاپٹر سروس کا آغاز کیا ہے۔ نیو یارک سے شروع ہونے والی اس ہیلی کاپٹر سروس کی پہلی رائڈ مین ہٹن سے اڑی اور جان ایف کینڈی ایئرپورٹ پر اتری۔ اسے بھی عام اپلیکیشن کے ذریعے آسانی سے بک کیا جائے گا۔ اوبر نے اپنے پلاٹینیم اور ڈائمنڈ صارفین کے لیے شروع کی گئی اس سہولت کا کرایہ $200 سے $225 تک رکھا ہے۔ اوبر کا بھارت میں بھی فضائی ٹیکسیاں چلانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایران کے سپر ٹینکر کو تحویل میں لینے کی پاداش میں جلد ہی برطانیہ کے منہ پر تماچا رسید کیا جانے والا ہے۔ ایران کی مضبوط اسٹیبلشمنٹ جلد ہی برطانیہ کے منہ پر ایرانی تیل بردار جہاز کو قبضے میں لینے کی جرت دکھانے پر زوردار تماچا رسید کرے گی۔ ایران نے برطانیہ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ برطانیہ کی جانب سے روکے جانے والا ایرانی ٹینکر فی الفور واپس کرے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹریک 2 مذاکرات کا پہلا دور اسلام آباد میں شروع ہوا، جو 2 روز تک جاری رہے گا۔ مذاکرات کے پہلے دور میں ورکنگ نشستوں کے دوران دونوں ملکوں کے 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد دونوں ملکوں کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں خود اعتمادی سے ادا کر سکیں۔ ادھر روس نے امریکی دھمکیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے S-400 دفاعی میزائل نظام کی پہلی کھیپ ترکی کے حوالے کر دی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ترکی پر اس معاہدے سے علیحدہ ہونے کے لیے شدید دباؤ ڈالا تھا اور خطرناک نتائج کا سامنا کرنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ امریکی صدر نے ترکی کو روس سے S-400 میزائل کی خریداری پر خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ترکی باز نہ آیا تو امریکہ ترکی سے F-35 طیاروں کی خریداری کا معاہدہ منسوخ کر دے گا۔ ادھر برطانیہ نے ایران کے آئل ٹینکر کو 1 ہفتہ قبل تحویل میں لیا تھا، تاہم اب تعصب پسند اور امریکی غلام برطانیہ نے آئل ٹینکر کے کپتان اور چیف آفیسر کو باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتاری ضبط شدہ بحری جہاز کی مکمل تلاشی، دستاویزات کی جانچ پڑتال اور الیکٹرانک ڈیوائسز کے معائنے کے بعد خام تیل کے شام لے جانے کی تصدیق کے بعد عمل میں لائی گئی ہے۔ اس اقدام سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ برطانیہ آئل ٹینکر تحویل کے معاملے میں ایران کی دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لایا ہے۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خمینی نے صدر ڈاکٹر حسن روحانی اور آرمی چیف محمد باقری نے آئل ٹینکر کو رہا نہ کرنے کی صورت میں برطانوی ٹینکر کو روکنے کی دھمکی دی تھی۔ ادھر پاکستانی خبروں میں یہ خبر کہ جج ویڈیو سکینڈل میں چیف جسٹس نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ 6 جولائی کو مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس میں جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو جاری کی تھی، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں بلیک میل کر کے اور دباؤ ڈال کر نواز شریف کو العزیزیہ کیس میں سزا دینے پر مجبور کیا گیا، وگرنہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ارشد ملک نے 1 روز بعد پریس ریلیز جاری کر کے مریم نواز کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے ویڈیو کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے بیان حلفی جمع کراتے ہوئے نواز شریف اور نون لیگ پر الزامات عائد کیے تھے کہ انہیں دھمکیاں دی گئیں اور رشوت کی پیشکش بھی کی گئی، جبکہ غیر اخلاقی ویڈیو سے بلیک میل بھی کیا گیا تھا۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی سفارش پر وفاقی وزارت قانون نے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط کی روشنی میں فوری طور پر جج ارشد ملک کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے رجسٹرار کو حکم دیا ہے کہ جج ارشد ملک کے خط اور بیان حلفی کو بھی نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ جج ارشد ملک نے گزشتہ روز قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق سے بھی ملاقات کی تھی۔ وہ پیر اور جمعرات کو 2 ملاقاتیں بھی کر چکے تھے۔ جج ارشد ملک کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات کا انکشاف ہوا ہے۔ جج ارشد ملک کے 4 صفحات پر مشتمل خط میں کہا گیا ہے کہ مہر جلانی اور ناصر بٹ نے نواز شریف کا کیس آنے سے پہلے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کہ ہم نے آپ کو یہاں لگوایا ہے۔
کیس جیسے ہی میرے پاس آیا تو دھمکیاں اور لالچ دینا شروع کر دیا۔ سماعتوں کے دوران ناصر بٹ نے ملاقات کر کے کہا کہ جتنے پیسے چاہیے لے لو، فیصلے حق میں دینے پر میاں صاحب منہ مانگی قیمت بھی دیں گے، لیکن میں نے کیس لالچ اور دھمکی کے بغیر فیصلہ دے دیا۔ جج ارشد ملک نے کہا کہ نواز شریف کے کیس کے فیصلے کے بعد کچھ عرصے تک خاموشی رہی، پھر کچھ ماہ بعد ایک شخص نے مجھے میری ایک ویڈیو دکھائی جو غیر اخلاقی حرکات پر مبنی تھی۔ اپریل میں ناصر بٹ نے مجھے ملتان والی غیر اخلاقی ویڈیو دھمکی کے طور پر دکھائی۔ اس جعلی ویڈیو میں مجھے کہا گیا کہ یہ تم ہو، مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ جج ارشد ملک نے کہا کہ ناصر بٹ نے مجھے دھمکی دی کہ آپ کو میاں صاحب سے ملاقات کرنا ہوگی۔ میں ناصر بٹ کے ساتھ جاتی عمرہ گیا، مجھ سے ملتے ہی میاں صاحب کا موڈ کافی خراب ہو گیا۔ جج ارشد ملک نے کہا کہ مئی میں عمرے پر سعودی عرب گیا، جہاں مجھ سے حسین نواز کی فون پر بات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے بے پناہ پیسے دینے کی آفر کی۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں میری اور اہل خانہ کی رہائش کی بھی پیشکش کی گئی۔ نون لیگ کا کہنا تھا کہ میں استعفیٰ دے کر کہوں کہ فیصلہ دباؤ میں دیا ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات نے ملک میں مزید طوفانی بارشوں اور ندی نالوں میں سیلاب کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج رات سے 18 جولائی کے درمیان مغربی ہواؤں اور مونسون ہواؤں کے ملاپ سے ملک کے مختلف علاقوں میں، خاص طور پر پنجاب میں طوفانی بارشیں اور شہری علاقوں سمیت پہاڑی ندی نالوں میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی ایک اور خبر ہے کہ ہمارے سابقہ ان پڑھ وزیر اعظم شاہد خان عباسی کی ایک فضول منطق کے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی برطرفی سے ثابت ہو گیا کہ عدلیہ پر عمران خان نے دباؤ ڈالا اور جج کو بلیک میل کیا۔ 2 دن قبل عمران خان نے کہا تھا کہ ارشد ملک کے معاملے سے حکومت کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ عدلیہ کا کام ہے، وہ خود ہی دیکھے گی۔ لیکن آج حکومتی ترجمانوں نے برطرف جج ارشد ملک کے بیان حلفی کا دفاع کیا، جس سے ثابت ہو گیا کہ حکومت عدلیہ پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ شاہد خان عباسی نے کہا کہ نواز شریف نے جج ارشد ملک سے کوئی ملاقات نہیں کی، کیونکہ نواز شریف تو جیل میں تھے، وہ کیسے ملاقات کر سکتے تھے۔ جج ارشد ملک جھوٹ بول رہا ہے کہ انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی۔ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری پر شاہد خان عباسی نے کہا کہ بچہ جانتا ہے کہ یہ کیس بنانے کی کوئی منطق نہیں اور نہ ہی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ رانا ثناء اللہ کو 12 دن پہلے گرفتار کیا گیا۔ ANF نے رانا ثناء اللہ کا 1 دن کا بھی ریمانڈ حاصل نہیں کیا، ان کو ریمانڈ لے کر تفتیش کرنی چاہیے تھی۔ ادھر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ احتساب عدالت کے جج کو ہٹانے کے بعد نواز شریف کے خلاف فیصلہ کل عدم ہو چکا ہے۔ شہباز شریف نے احتساب عدالت کے جج کو ہٹانے پر رد عمل میں کہا کہ سچائی ثابت ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ویڈیو اور اس سے جڑے تمام حقائق سچ ثابت ہو گئے ہیں۔ احتساب عدالت کے جج کو ہٹانے کے بعد نواز شریف کے خلاف فیصلہ کل عدم ہو چکا ہے۔ نواز شریف کو جیل میں 1 منٹ بھی رکھنا اب غیر قانونی ہے، اس لیے جج کے منصب سے ہٹنے کے بعد نواز شریف کو فی الفور رہا کیا جائے، جبکہ نواز شریف کے خلاف دباؤ کے تحت دیے گئے فیصلے کل عدم قرار دیے جائیں۔ ٹیکنالوجی کی ایک خبر یہ ہے کہ موناکو وہ پہلا یورپی ملک بن گیا ہے جہاں 5G موبائل نیٹ ورک نے کام شروع کر دیا ہے، جبکہ اس مقصد کے لیے ساری خدمات اور تمام آلات چینی کمپنی ہواوے نے فراہم کیے ہیں۔ 5G ٹیکنالوجی کو متعارف کروانے کا سہرا چینی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہواوے کے سر جاتا ہے، لیکن امریکی حکومت کی جانب سے جاسوسی کے الزامات اور پابندیوں کے نتیجے میں ہواوے کو کئی یورپی ممالک میں پریشانیوں کا سامنا ہے۔ البتہ موناکو ٹیلی کام نے امریکی دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے چینی کمپنیوں کے ساتھ اپنے معاہدے برقرار رکھے اور ان پر عمل درآمد بھی جاری رکھا۔ اگر امریکہ کے کہنے پر یورپی ممالک نے 5G ٹیکنالوجی کے حصول میں ہواوے اور دیگر چینی کمپنیوں پر پابندی لگا دی تو اس سے نہ صرف یورپ کو 5G موبائل کمیونیکیشن سے مستفید ہونے میں خاصی تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بلکہ اس نئی ٹیکنالوجی میں صارفین کی عدم دلچسپی سے ہونے والے بھاری مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور مجموعی طور پر 55 ارب یورو یعنی 62 ارب امریکی ڈالر کا اضافی خرچ بھی برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وقت صرف جنوبی کوریا وہ واحد ملک ہے جہاں 5G انٹرنیٹ کا ملک گیر سطح پر آغاز ہوا ہے۔
دیگر ممالک میں بھی 5G کی تیاری جاری ہے، جو 2019 کے اختتام سے لے کر 2022 تک اس نئی ٹیکنالوجی پر منتقل ہو جائیں گے۔